نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے قربانی کے طریقے کو، اور خاص طور پہ قربانی جو اونٹ کی ہے نا، اس کی یہاں پہ زیادہ بات ہوئی ہے۔ اونٹ کو قربان کرنا ہے اور کیسے اس کی قربانی کرنی ہے۔ اسے قربانی کرنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صف کا جو مطلب ہے قطار، یعنی اونٹوں کو قربان گاہ میں قطار کی صورت میں کھڑا کر کے باری باری نہر کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث کل ہم نے سیکھی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے دیکھا۔ اب اس کو کیسے ذبح کیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد اونٹوں کو 3 ٹانگوں پہ کھڑا کر کے نہر کیا جائے، پھر اس طرح ان کی اگلی بائیں ٹانگ اکٹھی کر کے باندھی ہوئی ہو۔ اس کے بارے میں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اونٹوں کو اس طرح ذبح کرتے کہ ان کے اگلے بائیں پاؤں کا گھٹنا بندھا ہوا ہوتا اور وہ باقی ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے۔ بائیں پاؤں کا گھٹنا بندھا ہوا ہوتا اور باقی پاؤں پہ کھڑے ہوتے، اور کیونکہ اس کو لٹا کر یا بٹھا کے ذبح نہیں کر سکتے اونٹ کو، اس سے منع کیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں ایک آدمی کے پاس سے گزر جس نے اپنی اونٹنی بٹا رکھی تھی اور اس سے وہ ذبح کر رہا تھا۔ اسے فرمایا اسے کھڑا کر کے پاؤں باندھ کر اس کو ذبح کرو، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور قرآن کے ورڈز جو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر پڑے پہلو ان کے، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ہی ذبح کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ بھی آپ نے حدیث کی روشنی میں دیکھ لیا۔ ویسے تو گائے کو بکرے وغیرہ کو لٹا کر تکبیر پھیری جاتی ہے نا، تو اونٹ کی تکبیر کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اسے کھڑا کر کے اس کی پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو نہر کیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس کی جان نکل جاتی ہے پھر لٹا کر اس کا گوشت بنا لیا جاتا ہے، یا جس طرح سے بھی۔ تو قرآن میں بھی فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر پڑے پہلو ان کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کو کھڑے کر کر ہی ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے پہلو پہلے ہی زمین پہ ہوں گے تو پھر وہ کیسے گریں گے، تو وہ کھڑے ہوں گے تو ان کے پہلو زمین پر گریں گے۔ تو کیا ہے نہر، کیا ہے اونٹ کو اگلی بائیں ٹانگ اس کی بندھی ہوئی ہو، اور پھر اس کے سینے کے گڑے میں جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے نا، کوئی برچھا یا نیزہ یا چھرا وغیرہ ادھر مارا جاتا ہے، اور پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے، جس سے اس کا خون کا پرنالہ باہر نکلتا ہے۔ بہت سا خون نکل جانے کے بعد اونٹ دائیں یا بائیں گرمٹ پہ گر جاتا ہے۔ اس کی جان پوری طرح نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا یا اس کا گوشت کا ٹکڑا اتارنا سختی سے منع ہے۔ اور اگر کسی نے دیکھا ہو نہر کرتے ہوئے تو شاید اس کو اچھی سمجھ آ رہی ہو۔ باقی یہ ہے کہ اس کی تکبیر جو ہے نا کھڑے ہو کے چھرا مار کر یا نیزہ مار کر اس کا خون نکالا جاتا ہے، اور اس کی جب تک جان نہیں نکلتی کسی بھی جانور کی، اونٹ کی یا
گائے کی یا بکری کی، جب تک جان نہیں نکلتی اس کی کھال اتارنا، اس کا گوشت اتارنا منع ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض کیا ہے۔ سو جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور لازم ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچے۔ چھری جتنی تیز ہوگی اتنی کم درد ہوگی اس کو، جانور کو، کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ میں جب اس کی جان نکل جائے گی تو پھر اس کو درد کم ہوگی نا، وہ چلا جائے گا دنیا سے، باقی آپ اس کے ساتھ جو بھی کریں گے وہ بعد میں ہوگا۔ لیکن جب چھری تیز نہیں نہ ہوگی تو ایک کٹ لگائیں گے وہ صحیح نہیں نکلے گی، دوسرا تیسرا، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو بار بار تکلیف نہ دی جائے۔ پھر ایک اور حدیث میں ابو داؤد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کا جو حصہ اس وقت کاٹا جائے جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ گوشت مردار ہے، یعنی اس کو کھانا جائز نہیں۔ اس لیے کھانا جائز نہیں رکھا کیونکہ یہ منع ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ تو طریقہ ہو گیا ذبح کرنے کا۔ اب ذبح کرنے کے بعد ذبح ہو گیا، اب کیا کریں؟ فکلو، پس کھاؤ، منہا، ان میں سے، تم خود بھی کھاؤ، اور پھر جو ہم نے آیت پڑھی ہے کچھ دن پہلے کہ یہ خود بھی کھانا چاہیے اور مسکینوں کو بھی دیں اور رشتہ داروں کو بھی دیں۔ ابھی پھر بتایا فکلوا منہا، تم بھی اس میں سے کھاؤ، واطعموا، اور کھلاؤ، القانعہ، قناعت کرنے والوں کو۔ قانعہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف نون عین، اور قانعہ فاعل کے وزن پر ہے، فاعل، فا الف عین لام، فاعل، افاعل پر قانع، تو الف ایکسٹرا ہے نا، تو فا عین لام مین ورڈ ہے، تو فا عین لام کی جگہ پہ کیا آیا؟ قاف نون اور عین۔ قانع یقنع، قانع کا مطلب ہوتا ہے قناعت کرنا، تو قانع قناعت کرنے والا، اللہ نے جو دیا اس پر صبر کر کے سوال سے بچنے والا، یہ ہے قناعت پسند بندہ، قناعت کرنے والا۔ والمؤتر، اور سوال کرنے والے کو، مؤتر سامنے آنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ قربانی کے جانور کی جان پوری نکلنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اس کا گوشت کھانے میں پکائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ کھانے اور کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی قربانی کے گوشت سے ناشتہ کرنا پسندیدہ مستحب عمل ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بھی گوشت دیں، اور جو نہیں سوال کرتے فقراء اور مسکین میں سے نہیں سوال کرتے ہیں رشتہ داروں میں سے، ان کو بھی دیں گوشت۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں جن کا دل تو ہوتا ہے آپ ان کو گوشت دیں، لیکن وہ سوال نہیں کرتے، آپ سے کہتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جو کرتے ہیں ان کو بھی دے دیں۔ تو گوشت کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے، غرباء کے لیے، اور اپنے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ 3 ہی کریں۔ آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سارا بانٹ دیں اور اپنے گھر کے لیے تھوڑا سا رکھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی 3 حصے کریں۔ کذالک، اسی طرح، سخرناہا، مسخر کر دیا ہم نے انہیں، سخرناہا، سخر سین خارا، سخر مسخر کرنا، مسخر کیا نا ہم نے ہا انہیں، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹ اتنے بڑے بڑے قوی ہیکل اور بیل، طاقت میں انسان سے بہت زیادہ، اللہ نے ان کو انسان کے تابع کر دیا، کہا انسانوں کو تم ان سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھاؤ، ان پر بوجھ لا دو، سواری کرو، دودھ پیو، جب چاہو ذبح کر لو، وہ اف بھی نہیں کرتے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے ان چوپاؤں کو جو پیدا کرنے والا اس کو
شکر ادا کرنے کی بجائے ان چپاؤں کی تباہ کرنا شروع کر دیا. یعنی ان کو خدا بنا لیا, ان کو مورتی بنا لیا, وہ کیا ہی تباہ کروائیں گے, ان کو خود انہوں نے اپنا الہ سمجھ لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ سب چیزیں نشانیاں انسان کے لیے. جی ایسے ان کے بھی دین کیے جا سکتے ہیں, رشتے داروں میں بھی آپ دے دیں, اور وہ آپ جو ہے دوسروں کو بھی دیں, خود بھی کھائیں. لن ہرگز نہیں ینال پہنچے اللہ اللہ کو, ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو لحومہا گوشت ان کے. لحوم جمع ہے لحم کی, لام حامیم, لام حامیم کی جمع ہے لحوم. لحوم زیادہ گوشت کو کہتے ہیں. لحومہا گوشت ان کے. اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پہنچتے ان اونٹوں اور بکریوں اور بیلوں اور گایوں کے گوشت. ولا اور نہ دیماء, دیماء بھی جمع ہے دم ان کی, دال میں دیماء خون ان کے, ہاں ان کے, کن کے, ان جانوروں کے, ان چوپایوں کے, یا پھر اور بدنہ کے. ٹھیک ہے. ولیکن اور لیکن ینالو پہنچتا ہے ہو اسے التقوی تقوی منکم تمہارا. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچے گا کہ وہ اس کو کھا لیں, نہ اللہ تعالیٰ کو ہون پہنچے گا, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اللہ ان سے غنی بے نیاز ہے. اللہ کے پاس تو انسان کا تقوی پہنچتا ہے, کہ ہمارے دل کا خوف پہنچتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی رضا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت کے ساتھ, کس ارادے کے ساتھ آپ نے قربانی کی. دکھاوا تو مقصد نہیں تھا. ایک یہ بھی چیز نوٹ ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لیا کہ نہ لیا, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی نوٹ ہوتی ہے. ہر آدمی کا جو کام ہے اس کی نیت کے مطابق جج کیا جاتا ہے. جس کی نیت اچھی نہیں, اس کی بڑی سی بڑی نیکی, چاہے وہ ہجرت کر کے جانا بھی ہو, وہ زائل ہو جاتی ہے, اس کا کوئی اس کو اجر نہیں ملتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, نہ دکھاوا مقصد ہو, نہ شہرت مقصد ہو کہ اچھا فلاں نے قربانی کی ہے, انہوں نے تو پورا ایک جانور کیا, ہم کیوں حصہ ڈالیں. بچے آج کل پیرنٹس کو زبردستی قربانی کرواتے ہیں اگرچہ ان کے پاس طاقت نہ بھی ہو, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے, ہر چیز ادھار لے کے کر لیتے ہیں. قربانی کی دفعہ کہتے ہیں کہ ادھار لے کر قربانی نہیں کی جاتی. یعنی آپ شادی پہ 50,000 ادھار لے کے لگا سکتے ہیں, یا پھر گھر کی ریپیئرنگ میں آپ 1 لاکھ 2 لاکھ لے کے لگا سکتے ہیں, لیکن قربانی کے لیے قرض نہیں لے سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو اس پہ پوچھیں گے نا کہ تم فلاں چیزوں کے لیے تو بہت زیادہ کھلا ہاتھ ہے تمہارا, فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتے, اور قربانی کی دفعہ پہ آ کر اس طرح سے 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اپنی طاقت سے زیادہ کر دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور کچھ ایسے ہیں جو طاقت ہونے کے باوجود نہیں کرتے. تو ان دونوں کے درمیانی راستہ اعتدال کا. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے, ایک حصے کی طاقت ہے, تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے نا, اس طاقت کے مطابق قربانی دیں, اور نیت خالص اللہ کی رضا ہو کہ اللہ اس کو قبول کر لیں اور اس کو میرے حق میں اجر کا سبب بنا دے. اور پھر قربانی ایک ہی کافی ہوتی ہے پورے گھر کی طرف سے. تو دکھاوا, فخر اور ایسا خیال کہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو ہم بھی کریں, یہ مقصد نہ ہو. نیت کے بغیر عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. نیت خالص ہو تو عمل ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے جب واپس آئے تو مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا, مدینہ میں کئی لوگ ہیں کہ تم نے کوئی سفر
تو میں نے مطلب اس میں سے مدینہ میں کوئی ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی سفر نہیں کیا، نہ کوئی وادی طے کی، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی مدینہ میں رہتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں کیونکہ انہیں عذر نے روک رکھا ہے۔ تو تم ہجرت کی، تمہیں جنگ کی، تو وہ ان کو اجر ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت تھی جانے کی، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ رہ گئے تو اجر تو ان کو ملے گا۔ اس لیے ہمیں نیکی کی نیت لازمی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم یہ کام ضرور کریں گے انشاءاللہ، پکی پختہ نیت، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر بعد میں آپ کی کوشش کے باوجود کوئی عذر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس وقت پھر اللہ آپ کو اجر ضرور دیں گے اگر آپ سے وہ کام نہیں بھی ہو سکے گا۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، رات کو پوری نیت ہے کہ میں نے ضرور قرآن کو کھولنا ہے صبح، اگر صبح کسی وجہ سے آپ نہیں اٹھ پاتے تو اللہ آپ کو ضرور اجر دیں گے۔ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ضرور پڑھنی ہے، پوری نیت کر کے سونا ہے۔ اور کوئی بھی اچھا کام کرنے کی آپ کی 100% نیت ہونی چاہیے، میں نے یہ ضرور کرنا ہے، میں نے اپنے اخلاق کو ضرور، یہ نہیں کہتے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں اپنی زبان کو نہیں روک سکتی، میں نہیں اتنا اچھا کام کر سکتی، میرے سے نہیں ہوگا۔ یہ سب مایوسی کے جملے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے انشاءاللہ میں ضرور کروں گی، انشاءاللہ ساتھ کہنا ہے اور یہ کام ہوگا، میں اپنے تبدیلی لاؤں گی، میری یہ کمی ہے میں ٹھیک کروں گی۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، ساتھ ہی فوراً یہ سوچیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دینی ہے تو میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کریں گے اور آپ وہ کام کریں گے۔ وہ نہیں ملے گی تو اجر تو ملے گا نا آپ کو۔ تو نیت، بس ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ زندگی ہر ایک کی ایک جیسی تو نہیں نہ ہوتی، کسی کو 20 سال مل جاتی ہے، کسی کو 21 ملتی ہے، کسی کو 60 ملتی ہے۔ اب انسان کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر نیت اچھی ہو تو زندگی محدود بھی ہو تو جنت ملے گی، تو اگر نیت اچھی نہ ہو اور زندگی بڑی لمبی چوڑی مل جائے اور گناہ کما کما کے انسان جو ہے اپنے نام اعمال میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو اپنی نیت پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کذالک، اسی طرح سخرہا، اس نے مسخر کیا انہیں، لیکن تمہارے لیے، لتکبروا، تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علی ما ہداکم، اس پر جس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ یعنی یہ جو ہے نا لتکبروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر کہنا۔ اور اللہ کے نبی بھی اس طرح ہی اپنی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کس چیز پہ تکبیر کہو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں بتایا سمجھایا کہ اس طرح سے تم نے کرنا ہے۔ وبشر المحسنین، اور بشارت دے تو محسنین کو، احسان کرنے والوں کو۔ تو احسان کا تعلق وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ منکم سے ہے، یعنی تقوی ہر وقت اللہ کے خوف سے، اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ تو احسان بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ بات دل میں ہو، دماغ میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث آپ نے پڑھی ہے نا صحیح بخاری میں، حدیث جبریل، کافی لمبی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تفسیر کی۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اسے نہیں، یعنی احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ ہم فیل کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے واچ کر رہے ہیں، تو دیکھیں پھر وہ سارے کام جو ہم فارمیلٹی کے لیے کرتے ہیں، دھوکہ دہی کے لیے کرتے ہیں، منافقت اختیار کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو ہماری نیتیں درست ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ محسنین کو کیا دے رہے ہیں؟ اجر، تواضع اور احسان کی صفات رکھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی خیر کی بشارت ان کو دی گئی ہے۔ اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں کے اندر بھی ہمارا شمار فرما دے، مخبتین میں بھی، محسنین میں بھی۔ محسنین سب سے اوپر والا لیول ہے نیکی کا۔ پہلے ہم مسلم ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے عمل کرتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد مومن بنتے ہیں ایمان
کو فیل کر کے، ایمان اپنے اندر لا کر، اس کے بعد محسن احسان کا درجہ یہ ایکسٹرا ہے. مومن تو ہوں گے تو جنت میں جائیں گے نا، لیکن محسن ایسا درجہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، تو ایک ایوریج ہوتا ہے اور ایک نارمل ہوتا ہے. تو ایوریج تو چلے مومن، تو جو بریلینٹ ہوگا وہ کیا ہے؟ احسان. ٹھیک ہے جی. قربانی قبول ہو جائے گی. آپ تو اس کو گفٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ لو پیسے، تو آپ قربانی کر لینا، تو قربانی ہو جائے گی. ہاں خود میں طاقت نہ ہو، ہاں تو آپ اس کو دیں، اس کی قربانی ہو جائے گی. آپ اس کے لیے آپ قربانی کر، آپ نے اس کو گفٹ دیے پیسے، کہا کہ اس سے آپ قربانی کر لیں، آپ کے حالات اچھے ہیں تو ہو جائے گی قربانی اس کی. آپ اسے اختیار دینا کہ یہ پیسے ہیں، اس کو آپ استعمال کر لیں، اور چاہیں تو آپ اسے قربانی بھی کر لیں. آپ دیکھیں جو لوگ یتیم ہوتے ہیں یا مسکین ہوتے ہیں، ان کو لوگ پیسے وغیرہ دیتے ہیں، تو اب ان کے پاس طاقت ہے تو وہ انہی پیسوں سے قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کو لوگ صحیح دیتے ہیں، ان کا خرچ وغیرہ صحیح چلتا دیتے تو دوسرے ہیں، لیکن قربانی جو ہے نا ہوتی ہے. جی نیت، انشاءاللہ ہم اپنی نیت پہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اندر سے منافقت، تکبر، غرور، حسد، بغض اور کینہ اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمانا، یہ ساری اللہ تعالیٰ بری حسلتیں ہم سے نکال دے. ہمیں اللہ تعالیٰ بہت عاجز بنا دے، مخبتین میں شامل کر لے. اللہ ہمیں محسنین میں شامل کر لے. اللہ ہمیں مؤمنین میں شامل کر لے. ہمارا شمار نیک ساتھیوں میں کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ ہم پہ راضی ہو جائے اور ہم بھی اس پہ راضی ہیں انشاءاللہ. اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، اس نے جس حال میں رکھا ہے بہتر حال میں رکھا ہے انشاءاللہ، وہ اس سے بہتر حال بھی عطا کرے گا ہمیں جنت میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.